اب وہ اہم ترین آیت آ رہی ہے سورۃ الجن آیت نمبر 18. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں پس مت عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کی. یہ تو ترجمہ کیا ہوا ہے بریلویوں نے، لیکن لفظی ترجمہ یہ نہیں ہے اس کا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ بے شک مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا، تو مت دعا دو، مت پکارو. دعا کہتے ہیں پکارنے کو. مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی مت پکارو. اب وہ چونکہ پکارنے والے ہیں تو ترجمہ انہوں نے عبادت کر دیا ہے کہ کوئی یہ آیت پیش کرے کہ اللہ کے ساتھ تو کسی کو نہیں پکارا جاتا، وہ کہتے ہیں تو ہم بھی تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، تو ترجمہ عبادت کر دیا. یہ بہت بڑی تحریف ہے. ہاں اگر یہ کہتے ہیں نا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو اور بریکٹ میں عبادت کر دیتے ان معنوں میں کہ پکار بھی عبادت ہے. وہ تو حدیث ہے نا ابو داؤد کے اندر، سنن نسائی میں اور ابن ماجہ میں، الدعاء هو العبادہ، دعائی تو عبادت ہے. پھر نبی اسلام نے آیت تلاوت کی ان الذین یستکبرون عن عبادتی. اس سے پہلے آیت وہ پڑھی ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. اور یہ آیت چلتی ہے سورۃ المومن کی آیت نمبر 60. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی مجھے پکارنے سے روگردانی کرتے ہیں، میں ذلیل و خوار کر کے انہیں دوزخ میں داخل کروں گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. تو یہ نبی الاسلام نے خود آیت تلاوت کر کے بتایا الدعاء هو العبادہ. پہلے یہ حدیث بیان کی، پھر ساتھ ہی آیت پڑھی کہ پکارنا ہی عبادت ہے. اس لیے آپ دیکھ لیں پکارنے کی عبادت اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کو علیحدہ سے اللہ نے ذکر کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت اللہ کی، اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل دعا کے لیے. غیب میں کسی ہستی کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ آپ کی مدد کو پہنچے گا، اللہ کے ساتھ خاص. تو اس کے اوپر میرے کئی کلپ، پچھلے دنوں میرا ایک نیا کلپ ابھی ریکارڈ ہوا ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا پر صحیح عقیدہ. اس سے پہلے ڈیٹیل لیکچر ہے دعا صرف اللہ ہی سے، اسی کی ایکسٹینشن ہے. یہ مسئلہ نمبر 3 تھا، وہ مسئلہ نمبر 43 ہے وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. کہ پکارنا اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو پکارا گویا آپ نے اسے معبود مان لیا. مدد کے لیے اگر پکارا، ویسے پکار سکتے ہیں، ہم نماز میں پکارتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، لیکن ہم المدد یا رسول اللہ تو نہیں کہہ رہے ہوتے. مدد کے لیے پکارنا منع ہے، صرف پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مدد کے لیے پکارنا وہ قرآن پاک میں آ گیا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. بھلا بتاؤ تو کون مصیبت اور اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی تکلیف کو دور کرتا ہے، فریاد کو سنتا ہے اور اس سے تکلیف دور کر دیتا ہے، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ یعنی جس کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو معبود ہی ہے، چاہے بندہ سمجھ کے پکار رہے ہو چاہے اسے رب سمجھ کے پکار رہے ہو، یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا ہی نہیں. میں اسی لیے کرتا ہوں یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں ہے. مولا علی کو اگر اختیار ہوتا بھی تب بھی کوئی مولا علی کو پکارے گا تو مشرک ہوگا، اس لیے کہ مولا علی بھی تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے تھے. مولا علی کا ماننے والا بھی ہوگا جو اللہ ہی کو پکارے گا. تو یہ جھگڑا ہی نہیں اختیار ہے یا نہیں. مجھے بتائیں بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. اور ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی، میکائیل علیہ السلام کی. آج تک کسی نے کہا یا میکائیل المدد بارش نازل فرما؟ اور جن کی ڈیوٹی نص سے ثابت ہے ان فرشتوں کو تو آپ پکار نہیں سکتے. تو آپ پیغمبروں کو اور جنات کو اور اولیاء اللہ کو اور صحابہ کو اور اہل بیت کو پکارو گے؟ نہ مدد کے لیے پکار سکتے ہیں، نہ کوئی آپ ڈیوٹی سائن کر سکتے ہیں. لہذا یہ جو جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے. یہ جو نعت پڑھا کرتے تھے نا، فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. یہ مفتی سعید صاحب ہیں کراچی کے، انہوں نے یہ نعت لکھی تھی. تو وہ تو بیچارے ظاہر ہے جنید جمشید صاحب تو عالم نہیں تھے، وہ بیچارے پڑھتے رہے کہ مفتی صاحب نے لکھا ہے. لیکن یہ جملے جو ہیں شرکی ہیں. فرشتوں کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرا سلام نبی علیہ السلام تک پہنچا دو. ہم نے کس کو کہنا ہوگا؟ اللہ کو. درود شریف کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد. یہ صحیح ہے کہ سنن نسائی میں حدیث ہے صحیح سند سے کہ زمین پہ
کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے فرشتوں کو پکار کے کہنا ہے۔ ہمیں نماز میں کیا سلام سکھایا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ یہ نہیں کہ فرشتوں میرا سلام پہنچا دو یا رسول اللہ آپ میرا سلام سن لیں، نہیں۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی اور اس کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں ہر بندے تک تمہارا سلام پہنچا دے گا، اللہ پہنچائے گا۔ وہ فرشتوں کے ذریعے پہنچائے، ہواؤں کے ذریعے پہنچائے، ہم نہیں یہ کہہ سکتے کہ اے باد صبا میرا پیغام نبی علیہ السلام تک پہنچا دینا، نہ، ہم نے اللہ کو کہنا ہے اللہم صلی علی محمد، اللہ آپ درود بھیجیں ہماری طرف سے ہمارے نبی علیہ السلام تک۔ یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے، پکارنا اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اور اب دیکھیں یہ جو لوگ مسجدوں میں بیٹھ کے یا غوث اعظم نظر کرم خدارا، میرا خالق آسا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، مسجد میں کھڑے ہو کے یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کا کہہ رہا ہے کہ مسجدیں اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ تو ترجمہ انہوں نے کر دیا عبادت نہ کرو، تاکہ کوئی پوچھے تو اس کو کہے کہ یار دیکھو نماز تو ہم اللہ کی پڑھ رہے ہیں، تو نماز کا تو ذکر ہی نہیں ہے، پکارنے کا ذکر ہے۔ نماز بھی پکارنے کی ایک شکل ہے، مطلقاً اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارنا۔ اور میں نے کہا کہ آج کل جو نعتیں بھی ہیں نا سر، اکثر نعتیں تو نعتیں ہیں ہی نہیں، استغاثے ہیں، استغاثہ مدد کے لیے پکارنا۔ نعت تو یہ ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کی تعریف بیان کریں۔ اب یہ نعت ہے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، یا رسول اللہ مجھے مدینے بلا لیں اور مجھے عشق کی شراب پلا دیں۔ اس میں نبی علیہ السلام کی تعریف کہاں ہے؟ مجھے آپ بتا دیں۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ ہے، استعانت ہے، مدد مانگی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جا رہا ہے مدد کے لیے، تو یہ انتہائی گستاخی ہے۔ میں شرک نہیں بولتا ورنہ وہ برا لگ جاتا ہے ان کو لفظ، ان کو ان کی زبان میں بتائیں کہ یہ گستاخی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمایا، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آپ نے تو ہمیں سکھایا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ آپ علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ خیر اس پہ تو میں گھنٹوں بول سکتا ہوں، اس ایک آیت کے اوپر، سورہ جن ختم ہی نہ ہو کئی قرآن لیکچرز تک۔ اس پہ مسئلہ نمبر 3 میرا دیکھ لیں، دعا صرف اللہ ہی سے، اور ایک میرا ریسرچ پیپر بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے، ریسرچ پیپر نمبر 3، وہ آپ ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ کرے ادھر بھی پڑھا ہوا ہو تو میں آپ کو دکھا بھی دوں، بس وہی نہیں پڑھا ہوا، لے آؤ جی پیچھے ریسرچ پیپر نمبر 3، دعا صرف اللہ ہی سے۔ سر یہ آج تک استعانت کے مسئلے میں جتنے بھی دھوکے دیے گئے ہیں نا غیر اللہ کے پکارنے کے اعتبار سے، وہ سب کے سب دھوکوں کا میں نے علمی محاسبہ جو ہے نا اس ریسرچ پیپر میں کیا ہے، دعا صرف اللہ ہی سے۔ یہ ہارڈ کاپی بھی آپ کو فری ڈاک میں مل جائے گی، اور سافٹ کاپی آپ اس کی ڈاؤن لوڈ کریں۔ سر یہ میری بخشش کے لیے نا، جیسا میں کہتا ہوں نا کہ عمر بن عبدالعزیز کی بخشش کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے ممبروں سے سب و شتم ختم کروایا تھا مولا علی پہ، میری بخشش کے لیے یہ ایک پمفلٹ کافی ہے، کیونکہ الحمدللہ اس کے فیڈ بیک میں ہزاروں لوگوں نے توحید کے حوالے سے اپنے عقائد کی اصلاح کی ہے۔ دعا صرف اللہ ہی سے، 8 پیجز پہ میں نے جتنے بھی یہ ان کے شیطانی وسوسے ہیں ان کا جواب دیا، اور اسی ریسرچ پیپر کو میں نے پھر پڑھایا ہے لیکچر میں، 2.25 گھنٹے کا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل۔